والدیہ شفیع ہمارے درس قرآن کی آج مجلس نمبر 65 ہے 65۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی، اور میں پچھلی نشست کے اندر آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، چونکہ زیر بحث جو ہماری آیت ہے قرآن پاک کی سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 55 ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک، یہ آیت کریمہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک معرکۃ الآراء سے اہل سنت کے درمیان اور اسی طریقے سے دوسرا ایک گروہ ہے اس کے درمیان۔ تو ہمارا جس طرح درس جاری تھا اور جو ہماری روٹین تھی اور جو بات ہم نے اوپر طے کی تھی وہ یہی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے کہ یہ جو قرآن پاک کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں یہ بس ترجمہ ہے اور مختصر تفسیر ہے اور مختصر تشریح ہوگی، اور ہم جلدی سے جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے زندگی جس وقت اس کو یہ ختم کر کے دوبارہ ہم نے شروع کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو باقی پیسے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اس دفعہ ہمارا پہلی دفعہ مقصد یہ تھا کہ ہم ایک دفعہ قرآن پاک کو مکمل پار کر لیں اور آپ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح مختصر تفسیر آپ سن لیں۔ بہرحال چند جگہوں کے اوپر رک کر ہمیں مختصراً کی بجائے یعنی اختصار کی بجائے تھوڑی تفصیل کرنا پڑی ہے، تو وہ چند مقامات کے جہاں پر ہم نے تفصیل کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور یہ معرکۃ الآراء ہے۔ اس کے اوپر ہماری ایک نشست ہو چکی ہے جس کے اندر چند اصولی باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس سے یہود کو کیا تھا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ بعض احکام تورات کے منسوخ کیے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے انہوں نے مردے زندہ کیے، انہوں نے بیماروں کو شفا دی، اپنا ہاتھ ان کے اوپر رکھا، معجزے دکھائے، تو ان لوگوں کی باقی لوگوں کی جو دکانداریاں تھیں اور جو پیرخانے تھے وہ تباہ ہونے لگے تھے، تو اس وجہ سے وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چڑھاتے ہیں، اور یہ سولی کے اوپر چڑھانا یاد رکھیں یہ ایک تحقیر آمیز رویہ ہے، یعنی سولی کی جو موت ہے سولی کے اوپر چڑھانا یہ ان کے نزدیک کیا ہے، بلکہ اب بھی ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، کسی شخص کو آپ سولی دینا تو یوں سمجھے کہ آپ اس کے ساتھ ذلت والا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر وہ بڑے خوش تھے۔ تو اب میں آپ کو یہ بات بھی بتا چکا تھا، ان کا اصل جو تعصب تھا یہ بات بھی بتا چکا تھا، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا تھا، پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ ہم اہل سنت کی جو اکثریت ہے اس کے نزدیک اہل سنت کی جو اکثریت ہے، اکثر علماء اہل سنت، اکثر اسلاف اہل سنت اس کے اوپر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور آخری زمانے کے اندر وہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور یہ وغیرہ وغیرہ جو معاملات حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔ پر بعض جو محققین ہیں تو وہ آیات برزخی کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، اب جو ان کی زندگی ہے تو وہ برزخی زندگی ہے، ٹھیک ہے، یہ بعض علماء کا نظریہ ہے، علماء اہل سنت کا نظریہ ہے، اور جو عیسائی ہیں کرسچن ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، تو 3 دن ان کی وفات ہوئی ہے، 3 دن تک، پھر اس کے بعد وہ زندہ ہوئے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ وہ زمین کے اوپر رہے ہیں، ان کو دیکھا ہے، ان کے حواریوں نے، ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھا ہے، چلتے پھرتے رہے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، وہ قرب قیامت پھر نزول ہوگا، لیکن وہ دجال کا یہ وغیرہ جس کا قتل کرنا باب لد کے اندر یہ وہ تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، لیکن دجال کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ نہیں۔ اور موجودہ دور کے جو عیسائی وہ تو خود ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تمام انبیاء یہود میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود میں سے تشریف لائیں، اور لہٰذا کیونکہ ہمارے نزدیک جو دجال ہے یہ ایک شخص معین ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک جماعت نہیں، کوئی ایک گروہ نہیں، دجال ایک شخص معین ہے، اور وہ یہود میں سے، اس کا تعلق یہود میں سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، جس طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نمک کی طرف پگھلنا شروع ہو جائے گا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو وہ مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے
ان کے ہاتھوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس شخص کا واصل جہنم ہونا لکھا ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو یہ عام اہل سنت کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ آپ کو بھی معلوم ہو چکا ہے کن کا، کرسچن کا۔ یہ نظریہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے بعد ہو گئے اور نزول بھی ان کا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا بہت فرق ہے، بعض جو علماء محققین ہیں اہل سنت کے، ان کے نظریے میں اور یہ جو کرسچن نظریہ رکھتے ہیں ان میں تھوڑا صحیح فرق ہے۔ یعنی کہ ہم تو یہ تسلیم کرتے ہیں نا، جو محققین برزخی زندگی مانتے ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آ کر یہود کو قتل کریں گے، اس کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ باقی بھی کچھ ہے لیکن تھوڑا بہت فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے اوپر، سولی کے اوپر چڑھے اور کفارہ ہو گیا ہمارے گناہوں کو، جو ہم گناہ کرتے ہیں وغیرہ، یہ اس کا سب کفارہ ہو گیا۔ باقی جو مرزائی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مرزائی جو ہے تو وہ یعنی مرزا غلام احمد، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، لیکن اس کی تحریروں کے اندر بھی کیا ہے اختلاف ہے، یہ بات بھی میں آپ کو اشارہ کر چکا تھا۔ اس کی باتوں کے اندر بھی اختلاف ہے کہ وہ اپنے مکان کے اندر، اپنے اس ایریے کے اندر جہاں پر ان کی وفات ہوئی وہاں پر دفن ہے، اور بعض تحریروں اس کی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ سری نگر کشمیر کے اندر دفن ہے۔ تو اس نے تو کوشش یہی کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے وہ چلے گئے اور مسیح موعود میں ہوں، پہلے مسیح بننے کی اس نے کوشش کی، حالانکہ قرآن اور سنت کے اندر کہیں بھی کچھ اشارہ بھی اس طرح نہیں لیا جا سکتا، کلام عرب کے جو اسلوب ہے ان کو سامنے رکھا جائے کہ یہ جو روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں مسیح کا ایک معمولی سا شائبہ تک بھی ہو، لیکن اس کو شوق تھا، وہ پہلے مسیح بنا ہے، پھر کہتے ہیں میں مسیح موعود ہوں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس نے پھر جہاں پر وہ تعویلات کرتے ہیں نا قرآن کے اندر بھی اور سنت کے اندر بھی، حدیث پاک کے اندر بھی، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو فرمایا تھا شمس الہدایت کے اندر، آپ نے فرمایا کہ بات اس طرح ہے کہ باقی باتیں تو تو اپنے اوپر فٹ کرنی ہے، تجھے مسیح بننے کا بڑا شوق ہے، مسیح موعود ہونے کا، یہ جو باقی باتیں حدیث پاک کے اندر آتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مال عطا کریں گے، اسی طریقے سے ایک ملت ہو جائے گی، ساروں کو ختم کر دیں گے، اسلام کا دور ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ کوئی چیز لینے والا نہیں ہوگا، یہ باتیں کب ہوں گی؟ یعنی مسیح موعود تو بن گیا ہے، لیکن ان کی ساتھ جو نشانیاں ہیں، جو آ کر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا، دجال کو قتل، یہ باتیں کب ظہور پذیر آئیں گی؟ تو وہ کہ اس نے کچھ نہ کچھ اس کی تعویلات کی ہیں، مال دینے کی تعویل بھی اس نے کی ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، بہرحال ان باتوں کو چھوڑ دیں، اس طرح کہ وہ شمس الہدایہ میں آپ کو یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں کہ اس باب کے اندر نزول مسیح کے اندر سب سے بہترین جو کتاب ہے میری نگاہ کے اندر، وہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شمس الہدایت ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، صرف چشتیائی کا مطالعہ بھی کریں، لیکن صرف چشتیائی سے زیادہ بیسٹ مطلب میری نگاہ کے اندر اس باب کے اندر نزول مسیح کے اندر سب سے جو بہترین کتاب ہے وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شمس الہدایت، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ تو یہ تین نظریات آپ کو، مسلمانوں کے اکثریت کے کیا نظریات ہیں، بعض محققین کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں اور قادیانی کیا کہتے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی۔ اب اس طرح کہ دو باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھی، ابھی آگے جا کے ہم ایک یا دو جو نشستیں کریں گے اس کے اندر اہل سنت کی، یعنی اکثر جو اہل سنت ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے، واپس آئیں گے، ان کے دلائل کیا ہیں، قرآن اور حدیث میں سے وہ کیا دلائل ہیں وہ جو پیش کرتے ہیں، اور موجودہ دور کے جو مفکرین ہیں انہوں نے کیا اعتراضات کیے ہیں، یا ہمارے بعض محققین اہل سنت جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہوئی ہے، تو ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو ان کے دلائل جس وقت ہم ذکر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ دور کے جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، یعنی نزول مسیح کو وہ نہیں مانتے، تو ان کا درمیان کے اندر بھی ذکر ہو جائے گا، ان کے کیا دلائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ذکر ہو جائے گی۔ تو اب اہل سنت کے جو دلائل ہیں اہل سنت کے، تو اس میں یاد رکھیں کہ میں نے یہ دو تفسیریں اپنے سامنے رکھی ہیں، ایک تفسیر ابن کثیر ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی، اور دوسری صاحب یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بے کی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر بصری، یہ دو تفسیریں میں نے سامنے رکھی ہیں۔ آپ یہ بات بھی یہاں پر ذہن کے اندر رکھ لیں کہ میری نگاہ کے اندر امہات جو کتب ہے تفسیر کے اندر، تفسیر کے باب کے اندر جو امہات کتب ہے وہ ہیں تفسیر کبیر امام رازی صاحب کی، تفسیر کشاف، اور اسی طریقے سے تفسیر کشاف ایک ہو گئی، ایک تفسیر کبیر ہو گئی امام رازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور تفسیر ابن جریر ہو گئی۔ تو یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے نا، اس کے اندر ابن جریر کے حوالے انہوں نے کوٹ کیے، لہٰذا میں نے تفسیر ابن جریر صاف رکھنا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اسی سے ہم بات کر لیں گے، چونکہ اتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم طویل گفتگو تو نہیں کریں گے، بہرحال جو کریں گے تو اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہم تفسیر
ابن جریر کے حوالے یہاں پر موجود ہیں. تو یہ دو تفسیریں ہیں، ان دو تفسیروں سے ہم بات کریں گے. اور کتب حدیث میں نے ساتھ اس لیے نہیں رکھی ہیں کہ جو کتب احادیث کے اندر ہمارے دلائل ہیں، یعنی اہل سنت کے جو دلائل ہیں نزول مسیح کے متعلق ہو، تو وہ مفسرین نے اس مقام کے اوپر بخاری مسلم اور دیگر ابن ماجہ اور دیگر کتب کے حوالے سے یہاں پر مفسرین نے اس جگہ کے اوپر اپنی تفسیر کے اندر یہ دونوں، یعنی تفسیر مظہر بھی اور تفسیر ابن کثیر بھی، یہ انہوں نے یہاں پر نقل کر دی. لہٰذا وہ جو روایتیں یہ بھی درمیان کے اندر آ جائیں، یہ دونوں میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا مکمل طریقے سے. اور یہ شروع کے اندر آپ چونکہ خاکہ ذہن کے اندر رکھ لینا کہ ایک ہم پڑھیں گے یہ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 159، یعنی ساتھ 157 بھی شامل کر لیں گے، اسی طریقے سے 158 بھی شامل کر لیں گے، اور اسی طریقے سے 159 شامل کر لیں گے سورہ نساء شریف کی. ٹھیک ہے. وقولہم انا قتلنا المسیح، یہاں سے ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر وما قتلہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ہی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہ آیت کریمہ آیت نمبر 159 ہے. آیت نمبر 159 ہم شامل کریں گے کس کے ساتھ؟ آیت نمبر 157، 158 اور 159. ٹھیک ہے. یہ ایک دلیل ہو گئی. پھر سن لے آیت نمبر 157 سورہ نساء شریف کی، 158 اور 159. ایک دلیل ہم یہ ذکر کریں گے قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا پورا مکمل تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں گے. اور دوسرا اس طریقے سے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 جس کا مختصراً پچھلی نشست کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں. ٹھیک ہے کہ انی متوفیک و رافعک الی ومطہرک، یہ کتنی سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 55 ہے. یہ بھی نزول مسیح کے اوپر دلیل ہے. دو دلیلیں ہو گئی. اور تیسرا انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو سورہ زخرف شریف کی جو آیت نمبر 61 ہے اس کو تلاوت کریں گے، ساتھ آیت نمبر 60 بھی اور اسی طریقے سے آیت نمبر 61. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ سورہ زخرف شریف کی آیت نمبر 61 ہے. تو سورہ زخرف شریف کی آیت نمبر 61، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 159 اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 55. یہ تین آیات بینات اب ہم آنے والی نشستوں کے اندر اس کا مطالعہ کریں گے. دو تفسیریں میں آپ کے سامنے میں آپ کو بتا چکا ہوں. میں رکھوں گا تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری. اس کے اندر جو یعنی ان کا مکمل مطالعہ جو کچھ یہاں پر مفسرین نے یعنی امام ابن کثیر نے صاحب تفسیر مظہری نے جو کچھ لکھا ہے یہ پورا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. اس کے اندر سارے دلائل عرض ہو جائیں گے، سارے دلائل جو اہل سنت کے ہیں، کافہ اہل سنت کے اکثریت اہل سنت کے وہ اس کے ضمن کے اندر عرض ہو جائیں گے. اور جو محققین کہتے ہیں کہ ان کی زندگی برزخ ہے تو ان کے اقوال بھی درمیان کے اندر، ان کی جو روایات ہیں وہ بھی درمیان کے اندر آ جائیں گے. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے خاص طور کے اوپر. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ تفسیر ابن کثیر کے متعلق بعض چلو کوئی معتبر آدمی تو نہیں ہے جس نے مجھے کچھ کہا ہو، لیکن اس طرح کہ ایک شخص تھا، میری ایک مقام کے اوپر تقریر تھی، سن 2017 کی بات ہے، سنبدال کا کوئی گاؤں ہے، تو اس کے اندر میری تقریر کی تو کچھ بات ہوئی تھی. یہ 15ویں جو شب ہوتی ہے نا، شب قدر کی، سوری شب برات جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شب برات ہی کہتے ہیں. ہاں 15ویں جو شب، 15 شعبان شریف کی جو شب. تو اس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا یہ فیصلوں کی رات نہیں ہے نا، یعنی فیصلوں کی رات ہوئی ہے کہ جہاں پر قرآن پاک اترا ہے. تو ہاں جی بالکل. تو بہرحال میں نے وہاں پر ایک حوالہ دیا ابن کثیر کا، تو وہ کہتے ہیں علماء اہل سنت کو اس کو مانتے ہی نہیں، ابن کثیر کو وہ مانتے ہی نہیں. حالانکہ میرا جو مطالعہ ہے، میں جس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ امام ابن کثیر کی جو تفسیر ہے یہ علماء کے نزدیک اصح التفاسیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ امام ابن تیمیہ کے کیا شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ آپ کو پتہ ہے وہابی ذہن کا آدمی تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی موجودہ دور کے وہابی اسی کی یوں سمجھے کہ مقلد ہیں نا، اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ خرافات تھیں اور اسی طریقے سے اس کی جو غلط باتیں تھیں انہیں کے اوپر انہوں نے بنیاد رکھی ہے نا. تو یہ بات آپ ذہن کے اندر آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کہا، کہتا ہے کہ اس ابن کثیر کو تو علماء مانتے ہی نہیں، جبکہ اس کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو البدایہ والنہایہ ہے، البدایہ والنہایہ یہ اصح التواریخ یعنی تاریخ کی جتنی بھی کتب ہیں ان میں سب سے بہتر البدایہ والنہایہ ہے. اور تفسیر کی جتنی بھی کتب علماء کے نزدیک اصح التفاسیر، کون سی تفسیر تھا، اصح التفاسیر کس کو کہا جاتا ہے؟ امام ابن کثیر کی اس تفسیر کو.
سب سے بیسٹ تفسیر یہ تفسیر جو ہے، ٹھیک ہے، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر. سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ نے بھی اس باب کے اندر لکھا ہے، یعنی شمس الہدایت کو آپ اٹھا کے پڑھ، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ابن جریر اور ابن کثیر یہ معتبر ہیں، دونوں کے متعلق آپ نے لکھا ہے یہ معتبر ہے. اور جہاں پر وہ کچھ فرما دیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت فرما دیں ہماری آنکھیں جھکی ہوئی. اور آج بھی میں اللہ کی غیر مسجد کے اندر بیٹھا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نزول مسیح کے متعلق جو میرا مطالعہ ہے نا، تو میں بھی دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. یعنی علماء اہل سنت جو اکثریت جس راستے کے اوپر ان راستہ میں چھوڑ دیتا، مطلب میں بھی جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ روایت بھی آ گیا ہے کہ جس نے صحیح مجھے جوڑ کے رکھا ہے، وہ روایت مسلم شریف کے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اندر آ جائے گی، میں پڑھ دوں گا. تو اس میں اس طرح ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرا بھی نظریہ یہی ہو جاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے اور اب ان کا نزول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ تحقیق میں نے دیکھی ہے، میں نے کہا آپ اس کے قائل ہیں نا، بس آمنا وصدقنا. میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں نا کہ جو کچھ بھی آپ کتنا یہ دوڑ لگا لیں، کتنا ہی ہمارا مطالعہ ہو، کتنی ہماری تحقیق ہو، لیکن کبھی بھی ہم اپنے اکابرین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساری کتابیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب کتابیں، حضرت مکتوبات حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر، یہ ساری تینوں جو بزرگوں کے میں نے نام لیے نا، ان کی کتابیں یوں سمجھے ہمارا وظیفہ ہے. ہمارا کیا ہے؟ وظیفہ ہے. تو اب یہ جو خاکہ آپ کے ذہن کے اندر میں نے رکھ دی ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. یہ آیت نمبر 55 سورہ آل عمران شریف. یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ یقیناً میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، انی متوفیکا میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الی اور میں اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ. اس کے اوپر چونکہ ہماری مختصر بحث ہو چکی تھی، تھوڑا سا آپ ذہن وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلی گفتگو آپ تازہ کر رہے ہیں. یہاں پر دو باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں. ایک ہوتا ہے کسی لفظ کی حقیقت اور ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا استعمال. یہ جو مادہ لفظ وفا یاد رکھیں، اس کا معنی ہوتا ہے حقیقی، جو اس کا معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو پورا پورا پکڑنا، کسی چیز کو پورا پورا دے دینا، کسی چیز کے اوپر مکمل قبضہ کر لینا. یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یہ اس لفظ کی حقیقت ہے. اور اس حقیقی معنی کے اندر یہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، کلام عرب کے اندر استعمال ہوا ہے، سنت رسول کے اندر استعمال ہوا ہے. لہذا بعض علماء نے جہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں یقیناً تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، انی متوفیکا میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں. یعنی جتنی ازل کے اندر تمہاری ہم نے عمر لکھی ہے، درج کی ہے علم الہی کے اندر ہے، اس عمر تک میں تجھے پہنچانے والا ہوں. ورافعک الیہ اور اپنی طرف تجھے بلند اٹھانے والا ہوں. یعنی آپ کی عمر متوفی کا کیا مطلب؟ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی عمر پوری ہوگی. یہ دو لفظ کا حقیقی معنی، میں تمہیں پورا پورا دینے والا ہوں. اب یہی لفظ وفا قرآن پاک کے اندر نیند کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. وہ آگے انشاءاللہ تعالی جس وقت ہم آئیں گے نا، بلکہ یہاں پر ذہن کے اندر رکھ میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ رب ہے تمہیں جو رات کے وقت وفات دیتا ہے، یعنی رات کے وقت تمہیں سلا دیتا ہے. تو بعض ہمارے علماء اہل سنت نے اس مقام کے اوپر یہ ترجمہ کیا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تمہیں نیند عطا کرنے والا ہوں، نیند کے اندر تمہیں ڈال دوں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیند کے اندر گئے، اور نیند کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا. اور یہی لفظ وفا قرآن پاک کے اندر وفات کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات کے اوپر، شاید اس میرے خیال میں 21 22 یا 23 مقامات کے اوپر یہی لفظ وفات کے معنی کے اندر کیا ہے. اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، یا تمہیں وفات دینے والا ہوں، اور ورافعک الیہ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو وفات دینے والا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کے اندر پھر یہاں پر یہ دلالت نہیں ہے کہ ابھی تمہیں اسی وقت وفات دینے والا ہوں. یعنی جب آپ اپنی پوری عمر کو پہنچ جائیں گے پھر آپ کی وفات ہو جائے گی. میں تمہیں وفات دینے والا ہوں.
کب وفات دینے والا ہوں؟ جب آپ کی عمر مبارک پوری ہو جائے، نزول کے بعد جب آپ دوبارہ نزول کریں گے، دنیا کے اندر آئیں گے، وہ سارے معاملات جو آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہو جائیں گے، آپ کو آتے دوں گا۔ کیونکہ واو یاد رکھیں کلام عرب کے اندر یہ مطلق جمع کے لیے آتی ہے، اس کے اندر ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی۔ یعنی دیکھیں نا، انی متوفی کا پہلے وفات دینے والوں پھر اپنی طرف اٹھانے والوں، لفظ واو ہے نا، تو واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے کلام عرب کے اندر، لہٰذا یہاں پر ترتیب نہیں آپ کہہ سکتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ وفات دیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیں گے۔ یعنی اس طرح دیکھیں نا، ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے نا کہ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں پہلے، اس کے بعد تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی بعض علماء نے، پھر سن لیں، بعض علماء نے یہاں پر متوفی کا ترجمہ کیا نیند، اور بعض نے معنی کیا پورا پورا دینا، یعنی تمہیں پوری عمر تک پہنچانا، یا تمہاری جو نیکیاں زندگی کے اندر جو تم نے کام کیا اس کا پورا پورا بدلہ دینا، یا پھر اگر اس کا معنی کیا جائے وفات، جس طرح حضرت ابن عباس کی تفسیر کے اندر آگے آئے گا، تمہیں وفات دینے والوں، کیا مطلب تمہیں وفات دے کر کیا کروں گا، کس وقت وفات دوں گا؟ جب تمہارا نزول ہو جائے گا اپنے ٹائم کے اوپر، کیونکہ واو کا لفظ میں آپ کو بتا چکا ہوں مطلق جمع کے لیے کسی قسم کی ترتیب کے اوپر یہ دلالت نہیں کرتا، پہلے آسمان کے اوپر اٹھائے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر نزول ہو، پھر ان کو وفات، جو اپنی ٹائم ان کا ٹرم ہے ان کی زندگی کے، جو اللہ تعالیٰ نے وہ اب شادی کریں گے، نکاح کریں گے، حضور کے پیروں کے اندر دفن ہوں گے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اب آئیں صاحب تفسیر مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس مقام کے اوپر لکھتے ہیں کہ الیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ میں آپ کو ترجمہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک لفظ میں اگر پڑھ کے سناؤں تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے 15-20 ہفتے لگ جائیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ 2-3 نشستوں کے اندر اس گفتگو کو میں ختم کر دوں۔ الیہ، الیہ سے مراد کیا ہے؟ فرما کرامت کی جگہ۔ الیہ سے کیا مراد ہے؟ کرامت کی جگہ۔ رافع کا الیہ، میں تمہیں اٹھانے والوں اپنی طرف، یعنی کرامت کی جگہ یا فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ، فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ اچھا، حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، قلبی اور ابن جریج، انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں اور دنیا سے بغیر وفات کے اٹھانے والا ہوں۔ یعنی متوفی کا کیا معنی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، کسی چیز کے اوپر پورا پورا قبضہ کرنا ہے۔ میں تمہیں مکمل دنیا سے اٹھانے والا ہوں، روح محل جسد میں تمہیں دنیا سے اٹھانے والا ہوں۔ متوفی کا حقیقی معنی۔ پھر اگر ٹائم ہو رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں سامنے رکھ لوں گا لسان العرب، اور وہاں سے یہ چاند چیزیں یہ بھی میں آپ کو کہ کسی لفظ کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے، مجازی کیا ہوتا ہے، اس کا استعمال کیا ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ پر پھر آپ ذہن کے اندر جو ابتدائی میں نے آپ کو بیس بتائی ہے اس کو ذہن کے اندر رکھیں، اور یہ دیکھیں حسن بصری، قلبی اور ابن جریج کی تفسیر کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کرامت کی جگہ، فرشتوں کی جگہ تمہیں رکھنے والا ہوں، اور تمہیں دنیا سے بغیر وفات کے قبض کرنے والا ہوں۔ بغوی نے کہا کہ اس معنی کے اوپر 2 تعبیریں، پہلی تعبیر میں تمہیں اپنی طرف مکمل طور کے اوپر اٹھانے والا ہوں بغیر کسی کمی کے، اور یہ بھی عربوں کے قول کے اندر یہ موجود ہے، یعنی کلام عرب کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں توفیت قضا، یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب تو پورا پورا حق وصول کر لے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ توفیت قضا، تو نے پورا پورا حق وصول کر لیا ہے، توفیت قضا، تو نے پورا پورا حق وصول کر لیا۔ دوسری تعبیر، میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے کہ توفیت منہ قضا یا توفیت منہ قضا، یعنی جب تو اس سے وہ چیز قبض کر لے، یا تو کہے کہ میں نے اس چیز کے اوپر قبضہ کر لیا، دونوں لفظ ٹھیک ہے، توفیت منہ قضا یہ بھی ٹھیک ہے، اور توفیت منہ قضا جس وقت اپنی طرف منسوب کریں گے۔ آگے بڑھیے، ابن جریر نے ربیع ابن انس سے روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ یہاں پر توفا سے مراد نیند ہے۔ یہاں پر توفا سے کیا مراد ہے؟ توفا سے مراد نیند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات مقدسہ ہے وہ سو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند کی حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ یہ ٹھیک ہے، کس کی؟ یہاں پر آپ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ربیع ابن انس سے نقل کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اس کا معنی کیا ہوگا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے نیند کے اندر ڈالنے والوں اور پھر اپنی طرف نیند عطا کرنے والوں اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھانے والوں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں نا کہ هو الذی یتوفاکم باللیل۔ اچھا، اب سنیں، صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہاں پر اس کا متوفی کا ترجمہ کیا ہے وفات، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا۔ علی ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
متوفی کا معنی کیا ترجمہ کیا ہے کہ میں تجھے وفات دینے والوں یعنی موت عطا کرنے والا ہوں. بغوی نے کہا اس صورت کے اندر بھی دو تعویلیں. واو کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انہیں 3 دن کی ساعت موت عطا فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی 3 دن کی ساعتوں میں موت عطا فرمائی. دن کی 3 ساعتوں میں یعنی دن کی جو 3 ساعت ہیں نا ان کے اوپر وفات طاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی عطا فرمائی اور ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اچھا، اور محمد ابن اسحاق انصاری کا قول انہوں نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دن کے 7 ساعتوں کے اندر یعنی دن کا کچھ صحیح آپ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو وفات عطا کی پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا کے لے گئے. اچھا، اسی طریقے سے زہاق نے کہا کہ اس کا معنی یہ کہ آسمان سے اتارنے کے بعد تجھے وفات عطا کرنے والا. انی متوفی کا یعنی تجھے وفات عطا کرنے والوں کون کہتے ہیں؟ حضرت زہاق کہتے ہیں میں تمہیں وفات عطا کرنے والوں. کب؟ نزول کے بعد. جس وقت آپ آسمان سے اتر جائیں گے نزول کے بعد میں کیا کروں گا؟ تجھے وفات عطا کرنے والا ہوں اور تیری مدت معینہ تک تجھے مہلت دینے والا ہوں اس حال میں کہ تجھے یہودیوں سے محفوظ رکھنے والا ہوں اور اس سے قبل ہی میں آسمانوں کی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں. اور یہاں پر وہ قاعدہ بھی آگے کہتے ہیں کہ یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے ترتیب کے لیے نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. لیکن سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. اللہ اکبر. اب خود لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی نفی کرتا ہے یعنی قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس کی نفی کرتا ہے کیونکہ یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی قوم آپ کی وفات کے بعد نصرانی ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد وہ نصرانی بنے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے انی متوفی کا اس کا معنی اس سے مراد کیا ہے؟ آسمانوں کی طرف اٹھانا یا اٹھانے سے قبل وفات کا آنا. میرے نزدیک کہتے ہیں ظاہر بات یہی ہے کہ یہاں پر توفی کا معنی کیا کریں گے؟ بغیر وفات کے آسمانوں کی طرف اٹھانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام کے اوپر فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیے اور نہ انہیں سولی کے اوپر رکھا. یعنی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر میں تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں بغیر وفات کے اٹھانے والا ہوں. یہ کون کہتے ہیں؟ صاحب تفسیر مظہری کہتے ہیں کہ میرا پسندیدہ یہی ہے. وما قتلوا وما صلبوا کو سامنے رکھ کر میں یہی بات کہتا ہوں. اور آگے پھر روایت نقل کرتے ہیں. کیا کون سی روایت؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے غور سے سننا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مروی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم کو عادل حاکم بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجے گا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاکم عادل حاکم بنا کر بھیجیں گے جو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کریں گے، مال کو بہائیں گے یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. انتہا یہ ہوگی کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو پڑھوں. بے شک وہ جو آیت کریمہ جو آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. بے شک اہل کتاب آپ کی وفات سے پہلے آپ کے اوپر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے. اور انہی میں سے کہتے ہیں کہ روایت میں کہ تمہاری کیا حالت ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت کے فرد کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے. امام مسلم کی روایت میں کہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، ان پر سوار ہو کر دوڑ نہیں کی جائے گی، بخل بغض حسد جاتا رہے گا، لوگوں کو مال کی دعوت دی جائے گی کوئی قبول نہیں کرے گا. آپ ہی سے مروی ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اسلام کے علاوہ سارے ادیان ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی، صرف مسلمان یعنی باقی رہیں گے اور آپ دجال کو ہلاک کریں گے اور آپ 40 سال تک رہیں گے، آپ کا مثال ہوگا اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے ابن جوزی نے کتاب الوفا کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، آپ 45 سال یہاں رہیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر انہیں حضور کے روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا. پس میں اور مریم عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر کے اندر رہیں گے. یہ جگہ ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان کے اندر ہوگی. حضرت جابر سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت حق پر جہاد کرتی رہے گی، یہ قیامت تک ظاہر رہیں گے.
یہ قیامت تک کیا کریں گے؟ ظاہر رہیں گے۔ پھر فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اس مومن جماعت کا امیر انہیں کہے گا آؤ جماعت کرواؤ، تو وہ فرمائیں گے نہیں، تم میں سے بعض کے اوپر امیر ہوگا، یہ اس امت کی تعظیم کے لیے فرمائیں گے۔ اس امام مسلم نے روایت کی ہے، اور حدیث معراج کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا ہے۔ کس نے؟ آقا علیہ السلام کی رات اقدس معراج والی رات حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کی۔ اب ملاقات کے اندر جو باتیں نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری روایت کے اندر بھی آئیں گی۔ تو یہاں پر اس طرح نا کہ صاحب تفسیر مظہری آپ نے اس کا اللہ یا عیسیٰ ابن متوفیک و رافعک، آپ نے جو مفسرین کے اقوال نقل کیے اور جو روایات نقل کی، یہ یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری جو نشست ہے اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اگلی جو دوسری نشست ہوگی، تو چونکہ سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 55 کے ذیل کے اندر جو کچھ صاحب تفسیر مظہری نے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے لکھا ہے وہ عرض کر دیا میں نے۔ اب اگلی جو ہماری جو نشست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 159 کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس کے ذیل کے اندر بھی جو کچھ بھی حضرت صاحب نے لکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔